أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من يده ولسانه ٹھیک ہے. صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ایک اور حدیث پاک ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، بڑوں کا احترام نہیں کیا، وہ میری روش سے باہر ہے. میں اختصار میں انہی دونوں احادیث کریمہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رب تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے، مکمل مسلمان وہ ہے، افضل و برتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان تکلیف میں نہ ہو. اپنی زبان کو بھی آپ کنٹرول میں رکھیے اور اپنے ہاتھ کو بھی آپ کنٹرول میں رکھیے. اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی بہت ہی مبارک دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے زبان. آنکھ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، پیر اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجیے اور اس کی ناقدری مت کیجیے. آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل و دماغ ہے. ذرا اندازہ لگائیے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی رعنائیاں، یہ پوری کائنات کی خوبصورتی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا. ذرا اندازہ لگائیے جس کے پاس دماغ نہیں ہے پاگل ہے، جن کے پاس دماغ نہیں ہے نالیوں میں نظر آ رہا ہے، کوڑے دان میں نظر آ رہا ہے. لوگ ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے. ہاتھ دیا ہے، صحیح استعمال کیجیے. آنکھ دیا ہے رب تبارک تعالیٰ نے، صحیح استعمال کیجیے. پیر دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، اس کا صحیح استعمال کیجیے. اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، اللہ کے غضب کے ہم شکار ہو گئے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے، آپ سے آنکھ لے لی، ہاتھ لے لیا، کہیں اگر پیر لے لیا، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ایک گونگا آدمی ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا، بچھو بھاگ گیا. اب یہ تڑپ رہا، رو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، لیکن تکلیف کیا ہے اس کو یہ لوگوں کے سامنے بتا نہیں پا رہا، بس اشارہ کر رہا ہے. لیکن ایک وہ انسان جس کے پاس زبان ہے، پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے پیٹ میں درد ہے،
डॉक्टर से जाके अपनी तकलीफ बता रहा मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर के पास जा करके अपनी तकलीफ बता रहा मेरे पैर में दर्द है, डॉक्टर के पास अपनी तकलीफ बता रहा मुझे बड़ा परेशानी है, डॉक्टर उस चीज का इलाज कर रहा है। लेकिन जिसके पास जुबान नहीं है, बिच्छू ने काट लिया और दीगर किसी और चीज ने उसे डंक मार दिया, चला गया, तो लोग तो समझ नहीं पाएंगे। जरा अंदाजा कीजिए, उसके पास एक नियामत जुबान की नहीं, वो अपनी तकलीफ को बता नहीं पा रहा है, अपनी परेशानी को बता नहीं पा रहा है, अपनी मुसीबत को बता नहीं पा रहा है। अल्लाह ने जुबान दी, हम अपनी मुसीबत का जिक्र कर देते हैं, मुसीबत को बयान करते हैं, अपनी अजियत को बयान करते हैं, अपनी परेशानी को बयान करते हैं, उसका इलाज होता है, उसकी तलाफी होती है, उसका तदारुक होता है। अब अंदाजा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की नाकदरी न करो। रब ने जुबान दिया है, इसे गीबत में इस्तेमाल न कीजिए, चुगलखोरी में इस्तेमाल न कीजिए, गाली देने में इस्तेमाल न कीजिए। ये जुबान कुरान की तिलावत में इस्तेमाल कीजिए, नाते नबी में इस्तेमाल कीजिए, कलमे पाक में इस्तेमाल कीजिए, दरूद पाक में इस्तेमाल कीजिए। इसलिए कि जुबान गाली देने के लिए नहीं है, गीबत करने के लिए नहीं है, चुगलखोरी करने के लिए नहीं है। ये जुबान किसके लिए है? नाते नबी पढ़ो, दरूद पाक का विर्द करो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करो, कलमे पाक का विर्द करो, औराद वज़ाइफ अपनी जुबान से इस्तेमाल करो। रब ने इसलिए इस जुबान दी है। दिमाग किस लिए दिया है? ताकि अपने किसी भाई को मुकद्दमे में आप फंसा दें। जुबान इसलिए दिया है, किसी की जमीन आप नाहक हड़प लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने नाहक एक बालिश जमीन इस दुनिया में हड़प ली तो रब तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके 7 तबक, एक तबक नहीं 7 तबक है जमीन के, 7 तबक जमीन पूरा उसके गले में लटका देगा कि 7 तबक जमीन को गले के में लटका के क़यामत के मैदान में घूमो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिमाग इसलिए नहीं दिया है कि आप गलत इस्तेमाल करें, गलत सियासत करें, पड़ोसी को सताएं, किसी का माल ले लें। दिमाग तो इसलिए दिया है कि कोई अगर मुसीबत में है तो अपनी तदबीर से, अपने अक्ल शऊर से उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करो, उनकी अजियत दूर करने की कोशिश करो, उनको मसाइब आलाम से बचाने की कोशिश करो। ये है अक्ल का इस्तेमाल। अल्लाह ने दिया है, आँख दी है, सही इस्तेमाल करो, जुबान दी है, सही इस्तेमाल करो, दिमाग दिया है, सही इस्तेमाल करो, पैर दिया है, सही इस्तेमाल करो, हाथ दिया है, सही इस्तेमाल करो, हथेली दी है, सही इस्तेमाल करो। ये हाथ किसने दिया? लूडो खेलने के लिए। ये उंगलियां किसके लिए है? लूडो खेलने के लिए, ताश के पत्ते गिनने के लिए। अरे कुरान के पारे गिनो, इससे तस्बीह गिनो। इसका इस्तेमाल अल्लाह तबारक व ताला मुलाजा फरमाए कि अब मेरा ये बंदा कुरान की तिलावत कर रहा, जुबान दी है, कुरान की तिलावत कर रहा है, इस बंदे को मैंने जुबान की नेमत से सरफराज किया है, ये कलमे पाक का विर्द कर रहा है, दरूद पाक का विर्द कर रहा है, औराद वज़ाइफ से इसकी जुबान तर रहा करती है। मैंने हाथ दिया है, इसके हाथ में ताश के पत्ते नहीं है, कुरान के पारे हैं, इसके हाथ में ताश के पत्ते नहीं है, बल्कि जायज में इनका हाथ उठता है, जायज में इनका पैर उठता है। रब तबारक व तआला जब खुश हो जाएगा, हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत में भी आबादी रहेगी, यहाँ भी हम कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इसलिए है कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करें। हजरत शेख शरफुद्दीन याह्या मनेरी ने एक हदीस पाक अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में कोट किया और फरमाया है शेख शरफुद्दीन याह्या मनेरी ने, आज हम मामूली समझते हैं, अरे मोमिन का दिल शीशा है, इसे चकनाचूर न कीजिए, इनके दिल को ठेस न पहुंचाइए, इनके अना को ठेस मत पहुंचाइए, इन्हें अजियत मत दीजिए।
حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ناحق کسی مسلمان کو اذیت دے رہا ہے، معلوم ہے خانہ کعبہ کا کتنا بڑا احترام ہے، ادھر ہم تھوکتے نہیں، ادھر ہم پیر نہیں پھیلاتے. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں معاذ اللہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو جلا دے، خانہ کعبہ کو ڈھا دے، خانہ کعبہ کو زمین سے ملا دے، معاذ اللہ، اگر کوئی ظالم وقت، ظالم زمانہ آج کسی مسلمان کی اذیت کی آبرو کا سودا کرنا آسان سمجھتے، کسی کو ذلیل کرنا آسان سمجھتے، کسی کو بے عزت کرنا آسان سمجھتے، کسی کی غیبت کرنا آسان سمجھتے، کسی کی چغلی کرنا آسان سمجھتے، کسی کی زمین لینا آسان سمجھتے. حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں اگر کوئی خانہ کعبہ کو ڈھا دے، زمین سے ملا دے، اس کا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے زیادہ بڑا گناہ کسی مومن کو ناجائز طور پر ٹھیس پہنچانا ہے، انہیں اذیت دینا ہے. خانہ کعبہ سے زیادہ احترام، خانہ کعبہ سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ مسلمان کی. تو خانہ کعبہ کا احترام ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ جن کا احترام ہے، ان سے زیادہ جس کی عزت ہے، ان سے زیادہ جس کا مقام ہے، اس کی عزت کا سودا ہم کر رہے ہیں، اس کے آبرو کا سودا کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، مال و دولت سے نقصان پہنچا رہے ہیں، مال و زمین زر سے نقصان پہنچا رہے ہیں، زمین سے نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ دنیا کی تدبیر، یہ دنیا کی سیاست، یہ دنیا کا طریقہ، یہ سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. یہاں آپ کی طاقت ہو سکتا ہے آپ کے 4 بیٹے ہیں، 15 بیٹے ہیں، وہ آپ کے لیے لاٹھی کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ قبر میں نہیں کریں گے، میدان محشر میں نہیں کریں گے. ارے یہ تو انسان ہے، اگر بے سینگ والے جانور کو کسی سینگ والے جانور نے مار دیا، قیامت کے دن وہ بے سینگ والا جانور کہے گا مولا تو نے مجھے سینگ عطا نہیں کیا تھا، اور یہ سینگ والے جانور نے ہمیں بہت ستایا ہے، ہمیں مارا ہے، مجھے اذیت دی ہے. رب تبارک و تعالی اس بے سینگ والے جانور کو قیامت کے دن سینگ عطا فرمائے گا اور کہے گا آج بدلہ لے لے. ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. لقد کرمنا بنی آدم، تاج کرامت ہمارے سروں پر سجی ہوئی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے حضرات محترم غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کی قدر کیجیے. یہ ہاتھ کی قدر کیجیے لولے کو دیکھ کر کے، زبان کی قدر کیجیے گونگے کو دیکھ کر کے، آنکھ کی قدر کیجیے گندھے کو دیکھ کر کے، پیر کی قدر کیجیے لنگڑے کو دیکھ کر کے، عقل کی قدر کیجیے پاگل کو دیکھ. جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاس دماغ نہیں ہے، جس کے پاس پیر نہیں ہے، جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، اس کی زندگی، بیچارے کی زندگی کس طور پر گزر رہی؟ وہ محتاج ہے، کھانے کے لیے محتاج ہے، کہیں جانے کے لیے محتاج ہے. اور آپ تو دونوں پیر ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سبحان اللہ، دونوں آنکھیں سلامت ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، دل و دماغ ہے. کیا کرنے کے لیے؟ ستانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، سیاست کر کے، گندے طریقے سے مال ہڑپنے کے لیے، زمین ہڑپنے کے لیے. ساری زمین اس دنیا میں رہ جائے گی، اور آخرت میں وہ زمین جو ناحق طور پر قبضہ کی گئی اس کے ساتوں طبق، پہلا طبق نہیں، ساتوں طبق کو اس کے گلے میں مالا کے طور پر لٹکا دیا، لے کے چل. ایک طبق کی مٹی تو اٹھا نہیں پائے گا، اب وہاں ساتوں طبق کی مٹی. اگر اس دنیا میں ہم نے کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، اسی دنیا میں منا لیجئے، اسی دنیا میں توبہ کر لیجئے، اسی دنیا میں حق واپس کر دیجئے. وہاں کوئی نہیں آئے گا. ساری دولت بیٹے کے لیے چھوڑ جائیں گے، پوتے کے لیے چھوڑ جائیں گے، آپ کیا لے کے جائیں گے؟ توبہ کیجئے رب کی بارگاہ میں، اور اپنے گناہوں سے
جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب